لائق صد احترام بزرگ و دوست و عزیز ہو، جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 14 بطور تبرک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ چونکہ قصہ حضرت کلیم چل رہا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ ولادت کے بعد رب نے ماں سے وعدہ کیا، بیٹا دریا میں ڈال دینا، ہم لوٹا دیں گے۔ بیٹا صندوق میں ڈال دیا گیا، موجیں جھولا دیتی رہیں، جھولتے جھولتے شہادت کی انگوٹھے سے دودھ پیتے پیتے اسی نہر اس کی طرف چل دیے جو نہر فرعون کے دربار میں جا رہی ہے۔ اندر پہنچی صندوق، دروازہ جب صندوق کا کھولا تو سونا ہی اتنا تھا، اپنے تو اپنے جو دشمن تھے انہوں نے بھی سینے سے لگا لیا۔ ایک لمحے کے لیے اپنا خواب بھی بھول گئے کہ کسی لڑکے نے پیدا ہونا ہے اور سلطنت تہس نہس کرنی ہے۔ جب گود لے لیا تو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کا انتخاب ہوا۔ کسی دائی کو اللہ کا کلیم پسند نہیں کر رہا۔ بہن ہے مریم، یہ بھی سنتے جائیں کہ یہاں لوگوں کا ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، والدہ کا نام یوحاء ہے اور والد کا نام عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم ہے، نانا کا نام عمران ہے۔ لوگ یہاں سے مغالطہ کھاتے ہیں کہ یہ جو مریم ہے نا موسیٰ کی بہن، یہی حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، کیونکہ اس مریم کا نام بھی عمران ہے، اس مریم کا نام بھی والد کا نام بھی عمران ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں حضرت موسیٰ گئے۔ یہ غلط ہے۔ ایک نام ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی مریم ہے، موسیٰ کی بہن بھی مریم ہے۔ موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، عیسیٰ کے نانا کا نام عمران ہے، لیکن جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان ہزاروں سال کا وقفہ ہے، جو وقفہ یہ بتاتا ہے کہ وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں بہن ہے مریم، اس سے تو معلوم تھا کہ بھائی میرا گئے، اس نے کہا فرعون اور سیدہ آسیہ کو کہ ایسے کرو کہ ایک دائی ہے، اس کا جسم خوشبودار ہے، اس کا دودھ پاکیزہ ہے اور وہ پاکی ناپاکی کا بڑا خیال کرتی ہیں، طہارت کا بڑا خیال رکھتی ہیں، لہٰذا اسی کو بلاؤ، وہ تمہارے اہل کے لیے رحمت ثابت ہوگی۔ حضرات گرامی، جب ماں کو بلایا گیا، ماں نے جیسے ہی موسیٰ کو سینے سے لگایا، موسیٰ دودھ پینے لگ گئے۔ اب ان کی مجبوری بن گئی کہ دائی کو روکنا ہے۔ دائی سے کہا تو رک جا، یہاں تجھے پیسے بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، بس موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے۔ وہ ماں کہتی ہے میرے اور کام بھی بہت ہیں، خاوند کی خدمت ہے، بھائی بیٹے ہارون کی خدمت ہے، موسیٰ کی بہن کی بھی خدمت ہے، اگر خدمت لینا چاہتے ہو
میں یہاں نہیں رک سکتی، مجھے دے دو، میں گھر جا کر دودھ پلاؤں گی۔ سیدہ آسیہ نے فرعون سے کہا کہ مشورہ اچھا ہے، ہفتے میں 2 دن یہاں لے کر آ، ہم سے ملاقات کروا اور جا لے جا۔ اللہ کی بندی موسیٰ کو سینے سے لگا رہی ہے، گھر جا کر سجدے میں گر کے کہتی ہے مولا تیرے وعدے سچے ہیں، تیرے وعدے سچے ہیں کہ تو نے کہا تھا تیرا بیٹا لوٹا دوں گا، آج تو نے لوٹا دیا۔ دوستو عزیزو، یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جس لڑکے کے پیدا نہ ہونے کی غرض سے کہ وہ دنیا میں نہ آئے، 70,000 بچے مروانے والا خود اپنی گود میں موسیٰ کو بٹھا کر اسے پیار کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اپنی گود میں لیتا گئے، اسے پیار کرتا گئے، ساتھ ہی ساتھ وہ خواب بھی یاد ہے کہ ایک لڑکا میری سلطنت تباہ کر دے گا۔ ایک دن فرعون نے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے ننھے ننھے نورانی نرم و نازک ہاتھوں سے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچنا شروع کی۔ او معصوم بچے کا کتنا زور ہوگا، کتنی زور اور کتنی سختی ہوگی داڑھی کھینچنے میں، مگر فرعون کو ڈر ہے۔ آپ ہاں نہ کریں گے تو تقریر ہوگی، نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کو پھر انشاءاللہ سنت برا بیان سناؤں گا۔ ہاں ذرا جوشیلا سننا، جوش آپ بھی دکھائیں۔ بکرا کھا کے میں بھی نہیں آیا، جو آپ نے کھایا ہے نا اس سے کم نہیں کھا کر آیا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ننھے ننھے ہاتھوں سے نبوت والی پاور سے جب داڑھی کھینچی، فرعون خوف زدہ ہو گیا، بچے کو زمین پر رکھ دیا، اللہ کے کلیم کو زمین پر رکھ دیا۔ اللہ کا کلیم مسکرانے لگا۔ رحمانیہ مسجد والوں، او اس لیے مسکرانے لگے کہ مسکرا کر کہتے گئے فرعون ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو صرف داڑھی پکڑی گئے، مزہ تو تب آئے گا جب اللہ کا کلیم ڈنڈا لے کر آئے گا۔ فرعون خوف زدہ ہو گیا، تلوار منگوائی، جب تلوار منگوائی قتل کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آسیہ دوڑ کر تشریف لائی، فرمایا فرعون کیا کر رہا ہے؟ فرعون نے کہا یہ بچہ میری داڑھی کھینچ رہا ہے اور مجھے اس سے خوف آ گیا ہے، کیا یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا؟ او سنو سنو، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، جب کوئی اہل حق سے تعلق رکھے عمر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ ایک 25 سال کا نوجوان ختم نبوت ناموس رسول کا محافظ بن کر آج بھی جیل کی کال کوٹری میں سزا جو گناہ نہیں کیا وہ بھگت رہا گئے، اور بتا رہا گئے کہ 25 سال کی عمر کے نوجوان سے 65 سال کا بوڑھا اس لیے ڈر رہا ہے، اس کی سلطنت اس لیے ڈر رہی ہے کہ تاریخ گواہ ہے جو اہل حق ہوتا ہے اگر وہ پنگوڑے میں موسیٰ ہو تو فرعون کی پوری قوت کپا جاتی ہے، اور اہل حق کو رب کائنات ہمیشہ سرخرو کرتا ہے۔ یہاں عمر اور طاقت کی نہیں، خدا کے فضل کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ فرعون سے کہا فرعون تو ایسا نہ کر، بھلا یہ بچہ تیری سلطنت کو کیسے ختم کر دے گا؟ یہ تو چھوٹا ہے، تو بادشاہ ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے۔ فرعون کہتا ہے نہیں مجھے خوف ہے۔ آسیہ نے کہا اگر تجھے خوف ہے نا تو چل امتحان لے لیتے ہیں۔ کون سا امتحان؟ آگ کے گلے میں موتیوں کا ہار ہے، موتیوں کا ہار
دھاگے سے نکال کر ایک ایک موتی زمین پر رکھ دیا، ایک طرف موتیوں کا ڈھیر لگا دیا، جلتے تندور سے انگارے لا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا اور اس کے درمیان میں موسیٰ کو لٹا دیا۔ حضرت موسیٰ کو لٹا کر ماں کہنے لگی سیدہ آسیہ کہ بچے کو کیا معلوم راحت کہاں گئے، تکلیف کہاں گئے، یہ موتی کا بھی معلوم نہیں، آگ کا بھی معلوم نہیں۔ اگر بچہ موتی کی طرف جائے تو سمجھ جانا ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہوگا، لیکن اگر آگ کے کوئلے کی طرف جائے تو اسے قتل کا ارادہ نہ کر ترک کر دے۔ واہ کریمہ، واہ کریمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آگ اور موتیوں کے درمیان میں لٹا دیا، حضرت موسیٰ موتیوں کی جانب جانے لگے، جا کر بتاتے گئے ہم موتیوں کی طرف بھی چلے جائیں یہ ہمیں مار نہیں سکتا۔ لیکن جبریل امین نے اللہ کا کلیم شروع سے ہی جلالی تھا نا، اللہ کے کلیم کو جبریل نے آگ کی طرف کر دیا۔ موسیٰ صبر کر، صبر کر، اطمینان کر، مرحلے آگے بھی بہت ہیں، امتحانات آگے بھی بہت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کوئلہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، سیدہ آسیہ نے تڑپ کر فرعون سے موسیٰ کو لے لیا، موسیٰ کو سینے سے لگا کر منہ سے کوئلہ نکال دیا، اپنے کپڑے سے منہ صاف کیا، ہونٹ صاف کیے، اندر زبان صاف کی۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ بھری جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اے رب کائنات، بچپن میں جو کوئلہ منہ میں ڈال دیا تھا زبان میں لکنت پڑ گئی، کبھی اعتراض نہ کیا، مگر آج اس لکنت کو ختم کرتا کہ فرعون کی دربار میں ایسی توحید بیان کروں کہ روز قیامت تک موسیٰ کا نام بھی رہ جائے، موسیٰ کا خطاب بھی رہ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام امتحان میں ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو گئے۔ وقت بدلتا چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی طرف قدم رکھنے لگے، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، 18 سال کے ہو گئے، مزے کی بات ہے فرعون کے گھر میں پلتے رہے، مضبوط ترین عمر کو پہنچ گئے، 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے۔ آتیناہ حکما وعلما، پھر ہم نے اسے حکمت عطا کی، علم عطا کیا، نبوت کا اعلان کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اپنے پیاروں کو انعام دیتے گئے، جو ہمارا ہو جاتا گئے ساری کائنات ہم اس کی کر دیا کرتے گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مالک مولا رحمان اللہ، بولو مالک۔ اس پسینے کا ہی خیال کر لو یار، مالک مولا رحمان اللہ، بولو مالک۔
سبحان اللہ مالک مولا دریا پہاڑ اور صحرائے گلشن دریا پہاڑ اور صحرائے گلشن بہر و شجر چاند سورج کا جو بن ہے تیرے دم سے آباد اللہ مالک مولا بولو مالک میرے دوستوں اور بزرگوں بھری جوانی میں ایک دن آپ مصر کے بازار میں سے گزر رہے تھے اللہ فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار میں اس وقت تشریف لائے جب بازار کے لوگ اور مصر کے لوگ اپنی خواب غفلت میں تھے دن کے اندر صبح کام کر کے دن میں وہ آرام کرتے تھے آپ جب اس بستی میں پہنچے کوئی بھی موجود نہ تھا سب اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ آپ نے دو بندوں کو دیکھا جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ ان میں سے ایک وہ ہے جو حضرت موسیٰ کا پیروکار ہے شیعتی ہی سے شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام لیا گیا او غلط فہمی میں مت رہنا اس شیعتی ہی سے مراد موسیٰ والے اور اگر تم کہو ہم علی والے علی والا تب ہے کہ ابو بکر والا بھی ہو عمر والا بھی ہو عثمان والا بھی ہو نبی کے سارے یاروں والا بھی ہو نبی کے گھر والوں کا بھی ہو نبی کے در والوں کا بھی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ایک نوجوان وَحَازَ مِنْ عَدُوِّهِ اور ایک قبطی جو فرعون کے اس میں سے تھا فرعون کے سپاہیوں میں سے تھا یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے جب بنو اسرائیل کے نوجوان نے دیکھا نا موسیٰ آ گیا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ تو پھر اس بنی اسرائیل کے نوجوان نے موسیٰ کو آواز دی اپنے دشمن کے مقابلے میں کہ قبطی اس پر ظلم کر رہا تھا اس نے پکارا اے موسیٰ یہاں تشریف لیں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے یہ قبطی مجھے پکڑ کے فرعون کے دربار میں لے کر جا رہا ہے مجھے سزا دی جائے گی سنو سنو اللہ کا کلیم مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے جب ان دو نوجوانوں کے بیچ میں تشریف لے آپ نے اسے سمجھایا مگر وہ قبطی نہ سمجھا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ موسیٰ نے ایک مکہ دیا وہ زمین پر پڑ گیا او ہوا کیا فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قضا سے مراد ہے کہ اس کا فیصلہ ہو گیا فیصلہ کیا ہوا موسیٰ نے مکہ مارا زمین پہ گرا موت آ جاتی ہے وہ دنیا سے ہی چلا گیا ایک مکے کی پاور ہے ایک مکے کی پاور ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تو طاقت ایسی ہے آپ مت بولو اعلان نہیں کیا مگر طاقت ایسی ہے تو پھر نبوت کے اعلان کے بعد طاقت کا کیا عالم ہوگا پھر موسیٰ کی طاقت دیکھیے حبیب کی طاقت کا کیا عالم ہے میں آگے چل کر عرض کروں گا میرے دوستوں اور بزرگوں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ارادہ نہیں کیا بلکہ ارادہ یہ کیا کہ اس کی لڑائی ختم کر دی جائے لیکن مکہ مارا بندہ مر گیا
رب کائنات نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھا۔ انہ عدو مضل مبین، کیونکہ شیطان تو انہی باتوں میں خوش ہوتا ہے، وہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ سنو سنو، موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل نہ کیا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کے اس نوجوان کی مدد کے لیے تشریف لائے جس پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور مظلوم کی مدد کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ آپ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، گناہ نہیں تھا مگر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ عام بندہ وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے مگر توبہ نہیں کرتا، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، گناہ سے پاک ہوتا ہے مگر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کر کے اپنی بندگی کا اظہار کیا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لو جی اللہ کے کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے، قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ظلم سے مراد کہ میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، بس شیطان اس بات میں خوش ہو گیا۔ مولا میں رجوع کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما۔ فغفر لہو، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا گئے، وہ رحم کرنے والا گئے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مولا آج کے بعد میں کسی ایسے بندے کا ساتھ نہیں دوں گا جس پہ ایسی ندامت ہو۔ مولا میں فرعون کا گھر چھوڑ دوں گا، میں فرعون کا محل چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ لوگ فرعون کے گھر میں رہنے کی وجہ سے موسیٰ کو ابن فرعون کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا آج کے بعد میں فرعون کے گھر میں نہیں رہوں گا۔ اب قتل تو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ بات فرعون تک پہنچی کہ میں نے اس کے قبطی سپاہی کو مارا ہے تو یہ کام آگے جائے گا۔ آپ چھپ گئے، وہیں پر کہیں رہ گئے، رات گزری، صبح ہو گئی۔ توجہ ہے تو اسی توجہ کے ساتھ چندہ بھی دیں، توجہ انہماک کے ساتھ چندہ دیں، دل کھول کے چندہ دیں، اور میری طرف کہہ کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ وقت کم ہے، باتیں بہت کرنی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، آپ نے جب صبح کی خوف کی حالت میں کہ یہ خبر کہاں تک پہنچی ہے، یترقب، انتظار میں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، گلی میں کون سی باتیں ہو رہی گئیں، محلے میں کون سی گفتگو ہو رہی گئے، کیا دیکھا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، کل جو بندہ لڑ رہا تھا کسی اور قبطی سے، آج وہی کسی اور سے لڑ رہا گئے۔ کل جو لڑ رہا تھا آج وہی لڑ رہا ہے کسی اور سے، اور کہتا کیا ہے، قال له موسیٰ انک لغوی مبین، جب اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا آواز لگائی، اے موسیٰ تشریف لیں، میرا جھگڑا ہو گیا گئے، ذرا آئیں میرا ساتھ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ کل یہ لڑا تو میرے مکے سے قبطی قتل ہو گیا، آج یہ پھر مجھے بلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا اس کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اسے کہا کہ کل والی معاملے میں تجھے سبق نہیں ملا، یہ کہہ کر جب قریب ہوئے نا کہ تو گمراہی پر ہے، یہ کہہ کر قریب ہوئے تو اس بنی اسرائیل کو جس کا ساتھ مظلوم ہونے کی صورت میں کل موسیٰ نے دیا تھا، اس نے خوف کیا، لگتا ہے آج میری باری ہے۔ سمجھے بات؟ اس نے سمجھا شاید آج میری باری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا تھا کہ کل میرے مکے سے قبطی مرا، ابھی تک تو فرعون کے سپاہی تلاش کر رہے تھے کہ قاتل کون ہے،
جس نے ہماری سلطنت کے سپاہی کو قتل کیا ہے۔ لیکن جب اس بنی اسرائیل کے نوجوان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ ہو سکتا ہے آج میری باری ہے، تو جیسے ہی موسیٰ قریب ہوئے نا، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جس وقت آپ نے ارادہ کیا ان دونوں کی طرف چلے تاکہ انہیں سمجھائیں، قَالَ يَا مُوسَىٰ، تو اس بنی اسرائیل نے جس کے مظلوم ہونے پر کل موسیٰ نے مدد کی تھی، أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، وہ بول پڑا، موسیٰ جس طرح کل تو نے قبطی کو قتل کیا تھا، آج تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو پورے شہر میں ڈنڈورا پٹ گیا کہ قبطی کو تو موسیٰ نے مارا ہے، قبطی کو تو موسیٰ نے مارا گئے۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی، فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ، مگر جہاں سارے دشمن ہوں تو کچھ محبین بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ پیارے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ حزقیل نام آتا ہے، اس نے جب محل میں یہ اعلان سنا وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، تو پھر ایک شخص مدینہ شہر سے، مصر کے شہر سے بادشاہ کی، فرعون کی خبر سن کے یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک بادشاہ بکی لیقتلوک، تمہیں تلاش کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیا جائے، فخرج، اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں، سنیا میری مان لیں، انی لک من الناصحین، میں آپ کے دشمنوں میں سے نہیں ہوں، میں آپ کے مریدوں میں سے ہوں، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں سنی یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، میں نے کہا قصے کہانیاں نہیں، اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے۔ او ظالموں، توحید کی رٹ لگا کر تم نے شریعت سے لوگوں کو اتار دیا ہے۔ تم کہتے ہو نبی کی عزت نہیں کرو، ولی کی عزت نہیں کرو، قرآن کی عزت نہ کرو۔ نبی کی اتنی عزت ہے، پورے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ کا کلام چڑھ چڑھ کے حضرت موسیٰ کی شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی شان کیوں بیان نہیں ہوتی ہے؟ میرے بولو بولو بولو، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 20واں پارہ سورہ قصص، یہ ساری آیتیں پڑھتے رہو، پھر میری تقریر سنو، کہیں بھی ڈنڈی نہیں ماری ہے، تفسیر وہی بیان کی ہے جس کو دل بھی تسلیم کرتا ہے، ایمان بھی تسلیم کرتا ہے۔ آیتیں پڑھ کر نبی پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ جب آیت پڑھتے ہیں تو سنیوں کو آیت بھی شان مصطفیٰ سے آگاہ کرتی نظر آتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے فخرج منہا خائفا یترقب، آپ نے خوف کی حالت میں مصر کا شہر چھوڑ دیا۔ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور عرض کی مولا مجھے اس ظالموں سے نجات عطا فرما۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ کسی پڑوسی سے ترجمہ سننا، کسی پڑوسی سے ترجمہ سننا، تو کہتا ہے جب موسیٰ نے ارادہ کیا نا مصر سے نکلنے کا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی ہدایت پر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا، ڈوب کے مر جا۔ بات یہ ہے کہ آپ کبھی مصر سے نکلے ہی نہیں تھے،
اب آپ کو حکم اللہ کی طرف تھا کہ مدین جانا ہے، راستہ آپ کے سامنے آگاہ نہ تھا، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا وہ راستہ میرے سامنے آگاہ کر دے، راستے سے ادھر ادھر نہ جاؤں، میں ڈائریکٹ مدین پہنچ جاؤں، کیونکہ کام بہت زیادہ کرنے ہیں تیرے کلیم نے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وَلَمَّا وَرَدَا مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، اس کنویں کے پاس پہنچ گئے جس کنویں کے پاس امت کے لوگ، مدین کے لوگ کنویں کے پاس آ کر پانی بھرتے گئے، خود بھی پیتے گئے، جانوروں کو بھی پلاتے گئے اور برتن بھر کے اپنے گھروں میں بھی لے جاتے ہیں۔ سنو سنو، مدین کے کنویں کے پاس اللہ کا کلیم آ کر بیٹھ گیا کہ جب یہ اپنے جانوروں کو پلا لیں گے، خود پی لیں گے، پھر اللہ کا کلیم بھی پی لے گا۔ ہاں بولو یار، بولو، ٹائم کم ہے، بولو نا۔ ہاں جب مصر سے چلے، راستے میں صحبتیں برداشت کی، کوئی عالم گھر بیٹھے عالم نہیں بنتا، کوئی مفتی گھر بیٹھے مفتی نہیں بنتا، کوئی محدث مفسر گھر بیٹھے نہیں بنتا۔ اللہ کا کلیم بھی جب مصر سے چلا ہے، پتے کھا کر اللہ کو یاد کیا ہے، پانی کے چند گھونٹ پی کر اللہ کو یاد کیا ہے۔ نبیوں کا بھی یہی طریقہ ہے، ولیوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتے کھا کر گزارا کیا، کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کیا دیکھا؟ وجد من دونہم امرأتین تذودان، کہ دو بہنیں کنویں کے پاس ہیں، باقی سارے لوگ اپنے جانوروں کو پلا رگے گئے، اپنے آپ کو بھی پیاس کی بجھا رہے ہیں، برتن بھی بھر رگے گئے، سب اپنے جانور کنویں کے قریب کرتے گئے، مگر یہ دو بہنیں کنویں کے قریب نہیں جاتی، اپنی بکریوں کو ہینک کے پیچھے کنویں سے کرتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ انداز دیکھا، قال ما خطبکما، موسیٰ قریب ہوئے، ان دونوں بہنوں سے آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ جب سب اپنے کنویں سے، اس کنویں سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں تو تم خود بھی نہیں پیتی، تم جو ہے اپنی بکریوں کو ہینک کر پیچھے کرتی ہو۔ قالتا لا نسقی، ان دو بہنوں نے کہا ہم پی نہیں سکتی، حتی یصدر الرعاء، او کیسے پئیں، یہ مرد ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم مردوں میں کیسے گھس کر پانی بھر سکتی ہیں؟ امت مسلم